عید سے متعلق ثوابی والوں کو لیے پشتوں میں کچھ کہنا چاہیں گے کہ سویل واڑے اختر باوالا کی ټولو دې ډېر ډېر اختر مبارک شي. عید کے بعد سیاسی منظرنامہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ عید کے بعد سیاسی منظرنامہ کیا ہوگا؟ عید کے بعد سیاسی منظرنامہ کیا ہوگا؟ کیا دیکھیں گے آپ؟ کیا دیکھ رہی ہیں آپ؟ عید کے بعد سیاسی منظرنامہ کیا ہوگا؟ کیا دیکھتی ہیں آپ؟ I'm not sure, لیکن عید کے بعد سیاسی منظرنامہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ شدت آئے گا اور شدت مس کلندر جسے کہتے ہیں وہی ہوگا. نہیں, آپ اتنا تیزی سے ہمیں نہ کریں. ٹھیک ہے, شروع کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں حبیب امین اور آپ دیکھ رہے ہیں لب آزاد ٹی وی. ڈاکٹر نثار احمد جٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ جی, بہت بہت شکریہ آپ کا. عید کے بعد سیاسی منظرنامہ کیا ہوگا؟ دیکھیں, ہمیشہ ہمارے جذبات ہوتے ہیں کہ ہم عید کے بعد یہ کریں گے, ہم عید کے بعد وہ کریں گے. نارملی اپوزیشن ایک الائنس ہونا جا رہا ہے, ٹھیک ہے جی, اور میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی ایجیٹیشن یا کوئی شدت یا کوئی مثبت انداز میں, ایک نئے انداز میں اپوزیشن جو ہے اپنا کردار ادا کرے گی, کیونکہ اس وقت پاکستان کی ساورنٹی, پاکستان کی سپرمیسی جو ہے وہ اسٹیک پہ لگی ہوئی ہے اور گورنمنٹ ایلیجبل نظر نہیں آ رہی کہ وہ اسے جو ہے وہ متحرک کر سکے. تو میرا خیال ہے کہ جب آپ کے پاکستان کی بات آئے تو اپوزیشن کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. ہم سوچ رہے ہیں کہ اپنے الائنس کے ساتھ ساتھ اے پی سی بلائیں, اور اے پی سی میں میاں نواز شریف صاحب, کیونکہ وہ پارلیمنٹیرین بھی ہیں, ایک لیڈر بھی ہیں, وہ اس اجلاس میں نہیں آئے تھے, تو اے پی سی انہیں مدعو کرے گی, اور مدعو کر کے جو ہے ہم پاکستان میں دہشت گردی کے علاوہ کے حوالے سے جو ہمارا ایک بہترین ہمارے پاس جو سولوشن ہے ڈائیلاگ, اس کی طرف جائیں. سوال تو آخری تھے, لیکن آپ کی گفتگو سے ایک دوسرا سوال بھی نکلا ہے. عمران خان صاحب کو عبوری ضمانت پہ آل پارٹی کانفرنس میں بیٹھنا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں, عمران خان صاحب کی سب سے بڑی جماعت اس وقت ایوان میں ہے, ٹھیک ہے جی, اور عمران خان کے بغیر آپ اس دہشت گردی کو نہیں روک سکتے. چاہے آپ اسے کہیں کہ جی عمران خان کو جی ہم نے جیل میں ڈال دیا ہے, اس کی جماعت کو ہم یہ کر دیں گے, آپ ہمیں ڈیجیٹلائزیشن ٹیررزم کے تمغے دے دیں, کچھ بھی کر لیں. عمران خان از دا ون اینڈ دا لاسٹ سولوشن ٹو میک اے نیو اینڈ انرجیٹک پاکستان. عید کے بعد سیاسی منظرنامہ کیا ہوگا؟ کیا دیکھتی ہیں آپ؟ I'm not sure, لیکن یہ جو حالات ہے یہ مزید عوام اس کی متحمل نہیں ہو سکتی. دیکھیں, مسئلہ صرف پی ٹی آئی کا نہیں ہے, مسئلہ صرف پاکستان کا ہے, سارے پاکستان کا. یہ بیلین جو ہمارے بچوں کو اٹھایا ہے, ہمارے جوانوں کو, بلاول کو سے 1 یا 2 دن پہلے 9 ارب روپے دیا شہباز شریف نے کہ جی لگاؤ, ایک مالدار سپوت کو دیا. وہ تو کہتا رہتا ہے نا کہ میں بڑا مالدار ہوں, کیوں دیا اس کو 9 ارب روپے؟ فوج کو دے دیتے یہ پیسے, ٹرین کی جگہ بچے جہاز میں چلے جاتے, C-130 میں چلے جاتے. اتنا سینسٹیو آپریشن تھا, کوئی اس میں جرنیل کا بیٹا نہیں تھا, کوئی پارلیمنٹیرین کا بیٹا نہیں تھا, میڈیا والے کا بیٹا نہیں تھا, مولوی کا بیٹا نہیں تھا, سیٹھوں کا بیٹا نہیں تھا, اس میں بیوروکریٹ کا بیٹا نہیں تھا, غریبوں کے تھے نا, تو اس نے ان کو ٹرین میں بھیج دیا. اپنے پیچھے تو 25-30 گاڑیوں کی کانوائیں لگا رہے ہوتے ہیں. جہاز ہمارے پرائیویٹ استعمال ہوتے ہیں, گورنمنٹ کے جہاز, ان کے پرائیویٹ وزٹس کے لیے. جب یہ لوگ جنیوا گئے تھے جارج سوروس سے ملنے کہ تھوڑا سا بھیک دے دو, تب تو جہاز تھے. چوروں کے لیے تو ہوتے ہیں جہاز. ہمارا تو سب سے بڑا گلہ ہی یہی ہے کہ آپ کو عام کیڑے مکوڑے لگتے ہیں اور پیسے ہوتے ہیں چوروں کے اولادوں کے لیے. تو یہ قومی سلامتی کا جو ڈھونگ رچا رہے تھے, یہ صرف اس لیے تھا کہ عمران خان کی پریزنس کے بغیر, اس کی اجازت کے بغیر, ہماری جو پوزیشن ہولڈرز ہیں پارٹی کے, وہ جا کے شہباز نواز زرداری کو ایک تھپکی دے دے کانفیڈنس کی کہ جی بس آپ تو چھا گئے. اور پھر آپریشن سٹارٹ ہوگا کدھر؟ پاکستان میں نہیں, اونلی KPN بلوچستان, جہاں وسائل ہیں, جہاں معدنیات ہیں. کیا عمران خان کبھی اس کے حامی ہوں گے اس طرح کے ظلم کے؟ لہو لہان کر دیا پاکستان کو 3 سال سے, کون اس کا جواب دے گا؟ 15 لوگ بنوں میں شہید ہوئے ہیں, بچے اس میں تھے. کورم بڑا چینار میں اہل تشیع اور اہل سنہ مذہبی نام لگا کے لوگوں کے گلے کاٹے گئے. گلے کس نے کاٹے؟ تفکیریوں نے. یہ عراقی اور سیرین پہنچتے کیسے ہیں پاکستان؟ کس بارڈر کو کراس کر کے؟ افغانستان کو تو دور دور سے عرب دنیا سے کوئی کام نہیں ہے, وہ تو سندھ بارڈر سے صرف آ سکتے ہیں. کیسے آئے ہیں؟ یہ اربوں ڈالر کی جو باڑ لگی ہوئی ہے, انڈیا سے دہشت گرد آ سکتا ہے, تو بہت خوبصورت گیٹ لگا ہوا ہے ادھر, کیا نام ہے اس کا, اچھا انڈیا والے دہشت گرد ہے بٹ ان کی شادیوں پہ پہنچ جاتے ہیں. مودی پہنچ جاتا ہے, جندال پہنچ جاتے ہیں, ان کو شرم نہیں آتی. ساری گیم چل رہی ہے. گیم یہ ہے کہ پاکستان کو کسی نہ کسی طریقے سے ختم کرو اور ان موریثی خاندانوں کو بادشاہ بناؤ. آپ کو یاد ہے 14ویں ترمیم جو نواز شریف نے اپنے لیے کی تھی, وہ سینٹ میں پھر فیل ہو گئی کہ جی اس نے پاکستان کا امیر بننا تھا. مطلب
یہ کس کارٹونوں کے سامنے انہوں نے پاکستان کو رکھ کے لگ دیا؟ کے بعد عید کے بعد سیاسی منظرنامہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ عید کے بعد سیاسی منظرنامہ یہ ہے کہ اپوزیشن کی جماعتیں انہوں نے اپنا ہوم ورک مکمل کیا ہے اور رمضان کی خاطر تھوڑی بہت سرمہری تھی. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ شدت آئے گا اور شدت مسکل اندر جسے کہتے ہیں وہی ہوگا. نہیں آپ اتنا تیزی سے ہمیں نہ کریں. ٹھیک ہے شروع کر رہے ہیں, احتجاج شروع کر رہے ہیں اور وہ ماحول کو دیکھتے ہوئے یعنی منصوبہ بندی کے ساتھ آئیں گے اور احتجاج شروع کریں گے. مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. عید کے بعد سیاسی منظرنامہ کیا ہوگا, کیا دیکھیں گے آپ, کیا دیکھ رہی ہیں آپ؟ میں تو دعا کر رہی ہوں رمضان کے اس مبارک مہینے میں کہ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے, عقل دے. ہم پاکستان کے لیے ہم اپنا جو ہے عہد وفا کریں اس ملک کے ساتھ اور ہم پاکستان کے لیے ایک قومی سوچ لے کر آگے بڑھیں. اگر جو ہے یہاں پہ دنگل ہی لگانا ہے تو ہم نے 2014 میں بھی دیکھا, ہم نے اسلام آباد کی گرین بیلٹ بھی جلتے ہوئے دیکھی, ہم نے شہداء کی یادگاریں بھی مسمار ہوتے ہوئے دیکھی, ہم نے ریڈیو پاکستان PTV پہ حملے بھی دیکھے. اب بس آئی تھنک اب بس مزید ہیجان انگیزی, انتشار اور اس طرح کی جو ہے رویوں کا پاکستان جو ہے متحمل نہیں ہو سکتا. دہشت گردی ایک طرف ہے, روزانہ شہادتیں ہو رہی ہیں. میں کہوں گی کچھ نہ کچھ نصیحت پکڑیں, اپنی ذمہ داری جو ہے سمجھیں. جب آگ آپ کے گھر کو لگی ہو, جب خون آپ کے گھر سے بہہ رہا ہو تو اس کو ایڈونچرزم پہ نہ جائیں, ذمہ داریاں قبول کریں. میم آپ کو عید کے بعد سیاسی منظرنامہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں ہم جتنے بھی ہمارے اپوزیشن کی پارٹیز ہیں اس کو ہم متحد کر رہے ہیں انشاءاللہ. اس دن بھی ہماری بڑی اچھی میٹنگ ہوئی, ہم بڑے ہوپ فل ہیں اور ہم سب اپوزیشن کا جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا جو بھی سیاسی ان کا جو بھی سوچ فکر ہو, نظریہ ہو, پاکستان کی خاطر ہمیں ایک ہونا ہے ان ظالموں, چور, مینڈیٹ چور کے خلاف. اور ہم نے حق اور سچ کے لیے آواز اٹھانی ہے اور پاکستانیوں کے لیے آواز اٹھانی ہے. کاز جو ہے وہ کرسی نہیں ہے, اس بار کاز جو ہے وہ رول آف لا ہے, آئین کی تحفظ اور تحریک کے لیے کام کرنا. عید سے متعلق ثوابی والوں کو لیے پشتوں میں کچھ کہنا چاہیں گے کہ سویل واڑے اختر باوالا کی ٹولو دے ډیر اختر مبارک شي او الله دې روزه عبادت قبول کی, الله دې ټول توفیق ورکړي چې هغه ټول خلکو سره مدد وکړي چې کم مستحق دي, الله دې خوشاله زموږ نصیب کړي او د ملک حفاظت وکړي. الله آمین. ڈیر منانا. ناظرین ہمیشہ کی طرح دعا اور امید ہے کہ ہمارا ملک پاکستان اور ریاستی ادارے بہتری کی طرف جائے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. راضی جی راضی. نہ بس کریں